سب دوستوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. واٹسن گل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے. دوسری ویڈیو سے پہلے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں اڈیشہ کی کرسچنس کے لیے جو کہ انڈیا میں بری طرح سے ظلم و تشدد کا شکار ہیں اور انڈین گورنمنٹ کو کنڈیم کرتے ہیں, ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ مینورٹیز کو, خاص طور پر کرسچن جو ہیں, ان کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی ہے. انڈیا میں مینورٹیز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ واقعی قابل مذمت ہے. اس میں نہ صرف کرسچن بلکہ مسلمان اور سکھ بھی ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً ان کی قتل و غارت گری کا شکار ہوتے ہیں, جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں. 76 سے زیادہ کرسچن جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اس ایک مہینے میں. 9 بچیاں جو ہیں وہ بے آبرو کر دی گئی ہیں اور 24 سے زیادہ چرچز جو ہیں وہ جلا دیے گئے ہیں. ہزاروں مکان اور کرسچن املاک جو ہیں, پراپرٹیز جو ہیں وہ جلا کر خاک کر دی گئی ہیں اور 10-15 ہزار کرسچن جو ہیں وہ ضلع کندھمال سے جنگلوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں. سب سے زیادہ جو متاثر علاقے ہیں ان میں ضلع کندھمال, ضلع بودھ اور گپیلی کے علاقے جو ہیں وہ زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں. اور حکومت جو ہے وہ ان کے جو رپورٹس ہیں وہ ٹوٹلی بالکل غلط ہیں کہ جنہوں نے صرف 30 بندے بتائے ہیں کہ وہ 30 کرسچن جو ہیں وہ مرے ہیں, جبکہ آزاد ذرائع جو ہیں وہ اس کے برخلاف کچھ اور کہتے ہیں. سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب PL مہتا صاحب کا. تھینک یو سر, آپ نے جمعے کو جو مجھ سے میری بات ہوئی آپ سے. PL مہتا جو ہیں وہ ڈیلی سوچنا کے سب ایڈیٹر ہیں اور انہوں نے تفصیل بتائی کہ کیا ہوا وہاں پر, اور انہوں نے بتایا کہ ریاستی حکومت جو ہے اڈیشہ کی وہ بالکل فیل ہو چکی ہے کرسچنز جو ہیں ان کو تحفظ فراہم کرنے میں, اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی تک صرف زبانی جمع خرچ کر رہی ہے. تو یہ شروع جو تھا وہ 2007 میں ہوا تھا جب تقریباً 950 ہندو گھرانے جو ہیں وہ کنورٹ ہوئے تھے, کرسچن ہوئے تھے. تو 2007 میں وہاں کے جو ایکسٹریمسٹ گروپ ہیں BHP جو ہے بھارت ہندو پریشد, انہوں نے کرسمس کے جو تہوار ہیں ان پر پابندی لگا دی تھی اور کرسچنوں کا اور ہندوؤں کا مسئلہ ہوا, وہاں پر جھگڑا ہوا اور بہت سارے مرے اور یہ پھٹا جو ابھی تک چل رہا ہے. اس مسئلے پہ میری کچھ دوستوں سے بات بھی ہوئی جن میں ہمارے پرویز ولیم صاحب ہیں المیر سے, ڈیونٹر سے ہیں مسٹر ایکبرٹ الائس, پھر ایمسٹرڈیم سے انجم ہیں اور مسٹر ندیم ہیں, روٹرڈیم سے ریورنڈ پادری ایرک سرور صاحب جو ہیں, اور المیر آمس فورٹ سے گلباز صاحب ہیں اور مائیکل تھامس فرسٹلینڈ سے. ان سب نے مذمت کی ہے اور بہت سارے دوستوں کی میلز آئی ہیں. تو یہ ایک خبر تھی, اور ایک خبر جو ہے میرے پاس آئی ہے وہ ہے ایجپٹ میں ایک جگہ ہے قاہرہ سے ذرا نزدیک ہے, شبن القنطیر. وہاں سے ایک پادری اپنے خاندان سمیت اغوا ہو گیا تقریباً 2 ہفتے پہلے, اور 2 دن پہلے ان کی 2 بیٹے جو ہیں وہ ان کی لاشیں ملی ہیں, ان کی بیوی اور ان کی ایک بیٹی, اور وہ ابھی تک لاپتہ ہیں اور پولیس جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے انہیں ڈھونڈنے میں. یہ تھی الگ الگ رپورٹیں. اب بات کرتے ہیں جو میں نے پہلے ویڈیوز بنائی تھیں احمدیز دوستوں کے اس میں, تو حقائق کی روشنی میں نہ کہ عقائد کی روشنی میں. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ میں ایک سوال پوچھوں گا, تو میں ان کے جو پروپوگنڈاز ہیں وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئے, اور جیسس کرائسٹ کے بارے میں جو وہ زبان استعمال کرتے ہیں اور جو باتیں کرتے ہیں اور وہ جو اپنے آپ کو صلیب شکن کہتے ہیں, تو میں چیلنج کرتا ہوں, میں دعوے سے چیلنج کرتا ہوں دنیا کے کسی پلیٹ فارم پر کوئی احمدی, ان کے مربی, ان کے جو اسکالرز ہیں, ان کے امیر, ان کے خلیفہ جدھر چاہیں آن وے جدھر چاہیں چیلنج کر سکتے ہیں, میرے سے بات کر سکتے ہیں اور ایک مناظرہ کر سکتے ہیں, اور فیصلہ ہم دنیا پر چھوڑتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ان کی بکس میں پڑھ رہا تھا, یہ بک ہے آپ دیکھیں گے گستاخ اکھیاں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, یہ میں نے پڑھی اور اس میں جو چیز میرے کام کی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جب ان کے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب آئیں گے تو ان کی آمد پہ جو نشانیاں ہیں وہ کیا کیا ہوں گی. تو وہ میں پڑھ رہا تھا تو ان میں سے ایک بھی نشانی جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آئی, اور میں وہی
طریقہ جو کہ انہوں نے نافذ کیا تھا دعویٰ نمبر 1 نے، جو ان کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، تو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو نشانیاں تھیں وہ یہ تھیں کہ جب ان کے مرزا غلام احمد قادیانی یعنی مسیح موعود جب آئیں گے تو اس وقت وہ دمشق جو ہے اس کے مشرقی حصے میں جو ایک سفید مینارہ ہے اس کے پاس سے اتریں گے، یہ ان کی ایک نشانی ہے۔ دوسری نشانی جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے اور ان کے دم سے کافر جو ہیں وہ مر جائیں گے اور وہ ایسی حالت میں دکھائی دیں گے کہ غسل کر کے حمام سے نکلے ہوئے ہوں اور پانی کے قطرے ان کے سر سے موتیوں کی دانوں کی طرح ٹپکتے ہوں، اور نیز یہ کہ وہ دجال کے مقابلے پر خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ دجال سے مراد میں اپنے مسیح بھائیوں کو بتا دوں کہ وہ دجال جو ایک شیطان کو کہتے ہیں، اور ان کے عقیدے کے مطابق دجال جو ہیں وہ کرسچن ہیں۔ اچھا، وہ دجال کے مقابل پر خانہ کعبہ کا طواف کرے گا اور نیز وہ صلیب کو توڑے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ صلیب کو توڑنے آئیں گے۔ اچھا، اور نیز یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کرے گا اور وہ بیوی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی، اور نیز یہ کہ وہ دجال کا قاتل ہوگا یعنی مسیحوں کا قاتل ہوگا، اور نیز یہ کہ وہ مسیح موعود قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ فوت ہوگا اور عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں داخل کیا جائے گا۔ یہ نشانیاں تھیں دوستو۔ یہ سوال اب میں چیلنج کے ساتھ کرتا ہوں، اسی کتاب کے اندر ان کے لکھا ہوا، آپ میں قادیانی دوستوں سے، احمدی دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس کا جواب اگر دیں، کیونکہ اب صرف یہ جواب مجھے آپ نے نہیں دینا بلکہ یوٹیوب دیکھنے والوں کو، اور یہ جو ویڈیوز ہیں اور بھی دوسرے چینلز پر جا رہی ہیں تو آپ کو وہ دینے کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا کہ ان میں سے کون سے نشانیاں جو ہیں وہ پوری ہوئی ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا جواب آپ ہی کے بنائے ہوئے طریقے پر، کہ عقائد کے بات پر نہیں بلکہ حقائق پر ہونی چاہیے۔ یہ طریقہ آپ ہی نے وضع کیا تھا، اور آپ نے ایک سوال جو جیسس کرائسٹ کی کشمیر کے بارے میں تھا اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی جس کا جواب آپ کے پاس تھا ہی نہیں، تو اب اگر آپ ہو سکے تو اس کا جواب مجھے پلیز ضرور دیجیے گا کہ یہ نشانیاں تو ابھی تک آئی نہیں، ہم نے کسی پیغمبر کو 2 فرشتوں کے کندھوں پر اترتا ہوا نہیں دیکھا، دمشق سے کوئی ایسا پیغمبر ابھی تک نہیں آیا۔ اور باقی ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ وہ اسی کتاب میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ وہ آپ نے بتایا کہ دجال جو ہے اس کا جو گدھا ہے وہ وہ آگ کھاتا ہے اور اس طرح کے وہ باتیں بتائیں۔ تو اس چھوٹی سی بات کے اوپر میں بتا دوں کہ ایک تو مجھے جواب جو ہے وہ حقیقت کے اس میں چاہیے، عقیدے پر بات نہیں ہوگی بلکہ حقائق پر بات ہوگی۔ دوسری آپ کی بات کو میں آگے بتاتے ہوئے کہ وہ جو گدھا آپ نے بتایا دجال جس پر سوار ہو کر آئے گا، یعنی آپ نے جو بتایا کہ دجال مسیحی ہیں، کرسچن ہیں، تو جو دجال جس گدھے پر بیٹھ کر آئے گا وہ گدھا جو ہے وہ آگ کھائے گا، اور اس کو آپ کے مرزا نے تشبیہ دی ہے کہ وہ جو کرسچن ملکوں میں ٹرین بنی ہے، تو میرے دوستوں وہ ٹرین جو ہے جو آگ کھاتی تھی اس سے بھی 50-60 سال گزر گئے، اب وہ آگ نہیں کھاتی، وہ ڈیزل کھاتی ہے، بلکہ یورپ میں وہ ٹرین جو ہے وہ بجلی کھاتی ہے، کیونکہ وہ آگ کھانے والی ٹرین جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور اب وہ یہاں پر 60-70 سال سے تقریباً بجلی کی ٹرینیں چل رہی ہیں یورپ میں، پاکستان میں اب ڈیزل کی ٹرینیں چلتی ہیں، جو غریب ملک ہیں ان میں ڈیزل کی ٹرینیں چلتی ہیں۔ تو وہ جو یہ ایک تو میں نے ایک چھوٹی سی بات کی ہے، میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو نشانیاں ہیں ان کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ان کے اوپر اسٹڈی کی ہے میں نے، اور میں ان کے اوپر بات کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کے جواب کا انتظار ضرور کروں گا، کیونکہ پہلے آپ کا جواب آئے گا، دیکھوں گا اگر دے سکے تو، اور مجھے معلوم ہے جواب آپ کے پاس نہیں ہے، تو میں یہ چیلنج کرتا ہوں۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ لوگ اگر مسیح یا جیسس کرائسٹ کے بارے میں اپنے کامنٹس، اپنی جو بدتمیزی ہیں وہ بند نہیں کریں گے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، حالانکہ میرے بہت سارے دوست ہیں جو مجھ سے ناراض ہیں، احمدی دوست ہیں، لیکن میں مجبور ہوں کیونکہ جیسس کرائسٹ جو ہیں وہ ہمارے لیے ہماری زندگی ہیں، اور ہمیں وہ اپنی برکتوں سے، اپنی رحمتوں سے، اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں۔ تو میں اب دیکھتا ہوں کہ وہ مرزا غلام احمد جو چلے گئے دنیا سے 150 سال پہلے، اور کرسچینٹی ویسی کی ویسی ہے، انہوں نے ابھی تک سلیب کو نہیں توڑا، اب وہ سلیب کس کے سر پہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور جو سلیب ٹوٹی ہے مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کرسچن جو ہیں آپ کی جماعت کے اندر، آپ مجھے صرف اتنا ثابت کر کے بتا دیں کہ آپ کی جماعت میں کتنے کرسچن جو ہیں وہ کنورٹ ہو کے احمدی بنے ہیں۔ میرے دوستو میں آپ کو ثابت کروں گا کتنے احمدی جو ہیں وہ کرسچن ہوئے ہیں، پہلے آپ مجھے بتائیے گا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔